نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به پارہ نمبر 9 سورہ انفال رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 12 13 اور 14 اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جس وقت ڈال دی تم پر اللہ نے اونگ تسکین کے واسطے اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کے وسوسے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دل، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے اس سے قدموں کو، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پس ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، پس میں عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس مارو گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے ہر پورے پر، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بلا شبہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، پس تم یہ سزا چکو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بلا شبہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 11 میں اللہ کی طرف سے انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کی طرف سے پہلا انعام یہ تھا کہ اذ اخرجک ربک من بیتک بالحق، رب العالمین نے اس مقدس جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکالا۔ دوسرا انعام فرشتوں کی مدد کا وعدہ تھا، انی ممدکم ب3,000 من الملائکۃ مردفین۔ تیسرا انعام اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، دو قافلوں میں سے ایک قافلہ پر تمہارا قبضہ اور غلبہ ہوگا۔ چوتھا انعام یہ تھا کہ استستغیثون، کہ جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے
اور اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فریاد سن لی۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 11 میں پانچویں اور چھٹی انعام و احسان کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں پر نیند کا غلبہ پانچواں انعام ہے، اور بارش کا نزول جس کے وجہ سے مسلمانوں کے لیے میدان ہموار ہو گیا اور دشمن کے لیے دلدل بن گئی۔ واقعہ یہ ہوتا کہ جس وقت معرکہ حق و باطل سج گیا، کفار کا لشکر پہلے پہنچ کر اونچے مقام پر پڑاؤ ڈالا، پانی بھی قریب تھی۔ مسلمانوں کے لشکر نچلے حصے میں، اور سورہ انفال آیت نمبر 42 میں میدان جنگ کا نقشہ قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جس جگہ پہنچ کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اس مقام سے واقف حضرت خباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کو جنگی نقطۂ نظر سے مناسب نہیں سمجھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ پر ہمارا ٹھہرنا یہ حکم خداوندی ہے یا رائے کے پیش نظر ہم نے اس جگہ میں قیام اختیار کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم خداوندی نہیں ہے، اس میں تغیر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت خباب ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو بہتر یہ ہے کہ اس مقام سے بڑھ کر کفار کے لشکر کے قریب ایک پانی کا مقام ہے، اور اس مقام پر قبضہ کیا جائے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا، اور وہاں جا کر پانی پر بھی قبضہ کیا، پانی کے لیے ایک حوض بھی بنا دیا، اور پڑاؤ کی جگہ سے مطمئن ہو کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک سایبان کسی محفوظ جگہ پر بنا دے اور آپ وہاں پر مقیم ہو، سواری بھی پاس ہو، تمام تر احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صاحبان کی تجویز دی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں فتح اور نصرت مقدر ہوگی، نصیب ہوگی، لیکن بصورت دیگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بآسانی مدینہ پہنچ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کے رفیق کار ہوں گے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبان کی اس پیشکش کو قبول فرمایا، دعائیں بھی دی، اور مختصر سا صاحبان بنایا بدر میں، جس میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جبکہ معاذ دروازہ پر حفاظت کے لیے تلوار لیے کھڑے تھے۔ جنگی نقطہ نظر سے میدان جنگ کا اچھا مقام
اونچا مقام وہ کفار کے قبضے میں تھا، اور نچلا حصہ جو ریتلا حصہ تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ اور یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر چلنا بھی دشوار تھی، اور پھر ان حالات میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ایک خاص قسم کی نیند مسلط کی، کیونکہ ظاہری اسباب کی وجہ سے، ظاہری اسباب نہ ہونے کی وجہ سے سب مسلمان پریشان تھے، فکر مند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبراً سب کو صلاح دیا کہ یہ ذہنی تشویش ختم ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اس رات میں ہم میں سے کوئی بندہ ایسا باقی نہیں تھا جو نہیں سویا ہو۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات صبح تک نماز میں مشغول اور مصروف تھے۔ ابن کثیر کی روایت کے مطابق رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سائبان میں تہجد کی نماز میں مصروف تھے، اور بعض محققین اور مفسرین نے اس سائبان کا نام عریش ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم عریش سائبان میں تہجد میں مصروف تھے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ مقدمہ، نیند کے مقدمے کو اونگ کہا جاتا ہے، جس کو سنتن کہتے ہیں عربی میں۔ مگر فوراً ہنستے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا، اے ابو بکر خوشخبری سنو، یہ جبریل امین قریب کھڑا ہے اور فرما رہا ہے کہ آپ عریش صاحبان سے باہر نکل کر یہ آیات پڑھتے ہوئے تشریف لے جائے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ترجمہ یہ ہے کہ پس ان قریب دشمن ہار جائے گی اور پیٹ پیر کر بھاگے گی۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان عریش سے نکل کر نشاندہی بھی فرما رہے تھے کہ یہ ابو جہل کی مقتل ہے، قتل گاہ ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ عتبہ کی ہے، یہ شیبہ کی ہے۔ اور چھٹی نعمت یہ کہ رات کو بارش ہو گئی، جس سے میدان جنگ کا نقشہ یکسر تبدیل ہوا۔ کفار نے جہاں اقامت یا قیام اختیار کیا تھا، وہاں پر بارش کی وجہ سے دلدل بن گئی، اور جہاں مسلمانوں نے قیام اختیار کیا تھا، پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں زمین مزیدار ہو گئی، ہموار ہو گئی۔ اور آیت نمبر 12 میں ایک اور انعام کا تذکرہ ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے جو فرشتے بھیجے تھے، ان کو خطاب کیا، ان کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ، تم ایمان والوں کی ہمت بڑھا دو۔ اب عنقریب کافروں کے دلوں پر میں رعب ڈالوں گا، بس تم کافروں کی گردنوں پر مارو اور اس کے ہر پورے پر مارو۔ اس میں فرشتوں کو دو کام سپرد کی کہ مسلمانوں کو ایک ہمت بڑھائے، اور یہ ایک اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتے میدان جنگ میں خود آ کر مسلمانوں کی جماعت کو بڑھائے، ان کی ہمت کو بڑھائے، اور ان کے ساتھ مل کر قتال میں بھی حصہ لے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے دل مضبوط کرے، اور اس میں مسلمانوں میں ہمت پیدا کرے، قوت پیدا کرے۔ دوسرا کام ان کے سپرد یہ ہوا کہ فرشتے خود بھی کفار پر حملہ آور ہو، اور آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے
کہ فرشتوں نے دونوں کام سر انجام دیے۔ آیت نمبر 13 میں ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفار نے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کی۔ دراصل آیات مذکورہ میں معرکہ حق و باطل کے سبب کی طرف اشارہ ہے، اور ذالک اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ ضرب ہے، اور سبب یہ ہے کہ ان صنادید عرب کفار نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے مخالفت کی، اور جو اللہ اور رسول کے مخالفت کرے تو ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں ایک طرف مسلمانوں پر انعامات نازل ہوئے، احسانات ہوئے، فتح اور نصرت نصیب ہوئی، دوسرے طرف مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان صنادید عرب پر، ان مشرکین مکہ پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ آیت نمبر 14 میں ہے ذالکم فذوقوہ، یہ خطاب دراصل ان صنادید عرب کو، مشرکین مکہ کو ہے جو بدر میں شریک تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عذاب کو ابھی چکھ لو، اور مزید بھی تمہیں عذاب ملے گا۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، نہایت شدید بھی ہے، مدید بھی ہے، ناقابل قیاس بھی ہے، اور نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ بہرحال مذکورہ آیتوں میں مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، موعظہ حسنہ ہے کہ اللہ تعالی فعال لما یرید ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ عزت ذلت سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ کے لیے آیا ہے، مغلوبیت کے لیے نہیں آیا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ اے لیغلبہ، تاکہ غالب ہو یہ تمام ادیان پر، اور انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب